لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ فالتو کام سے پرہیز کرتے ہیں، اور آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو فالتو کام ہی کرتا ہوا مسلمان ملے گا، فائدے والے کام کرتا ہوا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو، الا ماشاءاللہ۔ لغویات کے اندر، لغویات کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس سے نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی فائدہ نہ ہو، ایسے فالتو کام کرنے کو لغو کہتے ہیں۔ اب آپ مسلمانوں کا جائزہ لیجئے تو لغو کے اندر لگے ہوئے ہیں، سب فالتو کام، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی گلی میں بیٹھا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر مسلمان جائزہ لے تو اس کا زیادہ تر وقت لغویات کے اندر گزرتا دکھائی دے گا، اللہ کہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا؟ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو لغویات کو چھوڑو اور کام آنے والے کام کرنے کی عادت ڈالو۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کام کرو، لغویات سے بچو۔ مسلمانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت صلاحیت ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے مسلمانوں کو، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے دماغ کا استعمال لغویات کے اندر کر رہا ہے، ہر غلط کام میں اپنا دماغ کھپا رہا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دماغ کا استعمال صحیح کام کے اندر کرے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اچھے کاموں کے اندر اپنا وقت صرف کرے تو اس قوم کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کبھی کر ہی نہیں سکتی، لیکن نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لغویات سے پرہیز کریں، فضول کاموں سے پرہیز کریں، اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کریں، اور یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی اور ٹائم دیا تو قیامت میں ٹائم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ بندے میں نے ٹائم دیا تو نے یوں ہی اڑا دیا۔ ارے ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندہ میں نے تجھے ٹائم دیا تھا، کس کام میں خرچ کیا؟ اور ٹائم اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو آپ پیسوں کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ایک بار چلا گیا، پھر آپ ارب پتی ہو، سارا پیسہ خرچ کر کے اس گئے ہوئے ٹائم کو لانے کی کوشش کریں، کبھی لا ہی نہیں سکتے۔ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت کی قدر کریں، وقت کا خیال کریں، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جتنی دیر آج کا مسلمان واٹس ایپ کے اندر جتنا ٹائم خرچ کرتا ہے، اگر اس کا 10% ٹائم مسلمان قرآن شریف کی تلاوت میں خرچ کرے تو مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کر سکتا ہے، ایک قرآن شریف ختم کر سکتا ہے۔ ہفتے میں آپ کو آپ کے موبائل پر بتاتا ہے موبائل کہ آپ ہفتے بھر میں کتنے گھنٹے آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا ہے اور کتنا آپ نے کتنے گھنٹے آپ اس کا استعمال کیے، اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے گھنٹے آپ نے استعمال کیے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 5 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے۔ ذرا سوچو تو صحیح، واٹس ایپ نہیں تھا تب مسلمانوں سے کہا جاتا تھا قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، تو مسلمان کہتا تھا ٹائم نہیں ہے۔
اب اتنا ٹائم آ گیا کہ واٹس ایپ پر آپ لگے ہوئے ہیں، ایک کو میسج کیا اور پھر جوابات اور سوال جواب، پتہ چلا تھوڑی دیر کے اندر 15 20 25 منٹ آپ کی یوں ہی نکل گئے۔ صبح اٹھ کے آدمی بستر کے نیچے سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کسی کا میسج تو نہیں ہے۔ خدا کے بندو، سب کا میسج پڑھتے ہو، خدا کا میسج بھی تو پڑھو۔ خدا کا میسج قرآن ہے، پڑھو اس کے میسج کو، وہ کیا تم سے چاہتا ہے۔ ابھی میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا 2 دن پہلے ایک فیملی کی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس میں ایک بچہ ایسا تھا جو فجر میں اٹھتا ہی نہیں تھا، تو پیرنٹس کو کافی پریشانی تھی کہ فجر میں تھک جاتے ہیں اٹھاتے یہ اٹھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے اٹھنے کے بعد 9 بجے پھر فجر کی نماز پڑھے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ تو مولانا اس کو آپ کچھ سمجھائیے۔ تو میں نے اس کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتاؤں۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹے دیکھو ایسا ہے، اسکول کے اندر بھی آپ کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اور اگر آپ لیٹ پہنچے تو آپ کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ جاب کرتے ہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ اتنا تو سوچو، کوئی بھی آپ کا مالک، کوئی بھی آپ کا سیٹ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے عوض میں اتنا نہیں دیتا جتنا میرا خدا آپ کو دیتا ہے۔ وہ آپ سے مانگتا ہے کہ صبح جلدی سے اٹھ کر کے فجر کے ٹائم پر تم مجھے 15 منٹ دے دو، 20 منٹ دے دو، زیادہ نہیں، 20 منٹ دے کر سو جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ دوپہر میں 15-20 منٹ دے دو، شام کو 10 منٹ دے دو، مغرب کے بعد 15 منٹ دے دو، عشاء کی نماز کے لیے تم اتنا ٹائم دے دو۔ تو میں نے کہا اب تم یہ کرتے ہو کہ تمہارے سیٹ سے کوئی تمہارے ٹائم پر نہیں آؤں گا، میرے ٹائم پر آؤں گا، اور جو میں مانگتا ہوں تو دو، تو نہیں۔ عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب خدا نے جو ٹائم مانگا ہے اس کو وہ ٹائم دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم دوست کو تو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، رشتہ دار کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، پہچان والوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن خدا جو ٹائم ہم سے مانگتا ہے ہم اسے وہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں ہم ہماری مرضی کا ٹائم دیں گے، جب اٹھیں گے تب نماز پڑھیں گے، جب چاہیں گے تب نماز پڑھیں گے، وقت ملا تو نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری کیفیت بن گئی، کہاں سے ہم سکسیس ہوں گے؟ لاؤ کوئی تم سے دن میں 1.5 گھنٹے مانگتا اور 1.5 گھنٹے کے عوض میں تمہیں آنکھ بھی دے، کان بھی دے، زبان بھی دے، پانی بھی دے، ہوا بھی دے، زمین بھی دے، آسمان بھی دے، یہ 1.5 گھنٹے کے عوض میں اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو میرے مولا کی ذات ہے۔ وہ تم سے صرف 1.5 گھنٹے لے رہا ہے اور تمہیں ساری نعمتیں دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے پگار دینا تو بند کر دیا، جاب سے نکال دیا، میرے مولا نے ہوا بند نہیں کی، پانی بند نہیں کیا، سبزی بند نہیں کی، جو نیچرل چیزیں تھی اللہ نے اس کو جاری رکھا کہ تمہارے مشن اور تمہارے کام کو لاک ڈاؤن کر لو۔ میرا معاملہ تو یہ ہے، میں اپنے مشن کو لاک ڈاؤن نہیں کرتا، میرا سلسلہ میرے بندوں پر پہلے جیسا جاری تھا ویسا ہی جاری و ساری رہے گا۔ ہوا بھی چلتی رہی، پانی بھی ملتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، پھر بھی ہم خدا کے نہیں ہوتے اور اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تو کامیابی آسان نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ بدلو، اور کامیابی کا نسخہ جو ہے نا، یہ تمہیں سیریل کے اندر نہیں ملے گا، قرآن کے اندر ملے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔